آج بڑی امپورٹنٹ لیجسلیشن ہوئی ہے، ریما اس سے متعلق سوال ہو رہا ہے آپ سے کہ مشترکہ اجلاس نے اقلیتوں کے حقوق کے کمیشن قائم کرنے کا بل منظور کر لیا ہے۔ سوال یہ ہے اس سے کیا تبدیلی آ سکتی ہے ملک میں؟ بہت عرصے سے یہ ڈیمانڈ ہو رہی تھی، سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی تھی کہ اس طرح کی کمیشن بننی چاہیے جو اسپیسیفکلی جو ریلیجس مائنورٹیز کے حقوق کی پامالی ہوتی ہے اس کو دیکھ سکے اور اس میں بہتری لا سکے۔ میں آج پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ فالو کر رہی تھی جو جوائنٹ سٹنگ تھی اس کی۔ ایک چیز میں کہنا چاہوں گی جو مجھے بہت افسوس ہوا کہ سب پارٹیز مل کے بات کرنے لگ گئیں کہ احمدیز کسی طرح فائدہ نہ اٹھا لیں اس کمیشن کا یا اس قانون کا۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گی کیا ہمارے احمدی سٹیزنز اس ملک کے، ہمارے احمدی بھائی اور بہن پاکستانی نہیں ہیں؟ ایسا کیوں ہے کہ اس ملک کی ایک کنسنسس جو ہے سب سیاسی جماعتوں کے بیچ، پارلیمنٹ میں باہر بھی ہم دیکھتے ہیں جو آپ کے مزید سٹیک ہولڈرز ہیں، ایک کنسنسس ہی بن چکا ہے کہ ان کی حقوق کی کوئی بات نہیں کرے گا۔ ہماری ریاست اگر کہتی ہے کہ احمدیز نان مسلمز ہیں تو وہ ریلیجس مائنورٹیز ریاست تسلیم کرتی ہے کہ وہ ریلیجس مائنورٹیز ہیں۔ آپ دیکھیے جس طرح کی انسانی حقوق کی پامالی اور وائلیشنز احمدیز کے خلاف ہوتی ہے کسی اور ریلیجس مائنورٹی کمیونٹی کی نہیں ہوتی اس ملک میں، چاہے وہ مارنا ہو، لنچنگ ہو، ان کی پلیسز آف ورشپ، ان کے گریو یارڈز، ان کی جو رہنے کے ایریاز ہیں وہاں پہ اٹیکس ہوں، موب اٹیکس ہوں، ڈسکریمنیشن ہو، ہراسمنٹ ہو۔ یہ جس طرح آپ احمدیز کے ساتھ دیکھتے ہیں آپ اور مائنورٹیز کے ساتھ نہیں دیکھتے، تو اس پہ ہماری پارلیمنٹ آواز کیوں نہیں اٹھاتی؟ اور کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہر موقع پہ آپ ریلیجس مائنورٹیز کی ایک کمیشن بنا رہے ہیں، ان کی پروٹیکشن کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس میں بھی آپ نے کسی نہ کسی بہانے سے یہ بات کر دی کہ نہیں احمدیز جو ہیں وہ کسی طرح فائدہ نہ اٹھا لیں، اور ان پہ مزید آپ نے کرٹیسزم شروع کر دیا۔ آلریڈی ایک ولنریبل کمیونٹی کو مزید آپ نے ولنریبل بنا دیا۔ تو لینا، پاکستان میں جو احمدیز رہتے ہیں وہ ہمارے ہی سٹیزنز ہیں، ریاست نے ان کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے، لیکن جو ہمارے پارلیمنٹ پہ لوگ بیٹھے ہیں ان کی باتیں دیکھ کے تو ایسے لگتا ہے وہ احمدیز کو ہر مسئلے کا جڑ وہ سمجھتے ہیں، اور سم ہاؤ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے ان سٹیزنز کے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے۔ تو یہ بہت میرے لیے افسوسناک بات ہے کہ ریلیجس مائنورٹیز کی بات ہو رہی ہے، نان مسلمز کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس میں بھی آپ نے ایک ولنریبل طبقے کو مزید ولنریبل بنا دیا اپنی ہیٹ سپیچ کے ذریعے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے۔ ٹھیک ہے، یہ بڑی اہم آپ نے بات کی، اور جہاں اقلیتوں کا تحفظ اولین ترجیح، وہاں ایک پہلو اس پورے معاملے کا، قانون سازی کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یورپ کے ساتھ ہماری تجارت کے لیے جی ایس پی پلس سٹیٹس ایک بڑا اہم ریکوائرمنٹ، اور اس کی کیونکہ رینیول کی ڈیٹس آنے والی ہیں تو اس سلسلے میں بھی بڑی دیرینہ مطالبہ تھا ایک کمیشن قائم کیا جائے، تو حکومت کا اس وقت یہ بل لانے کا، ایک کمیشن قائم کرنے کا ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ بھٹی صاحب، اڈیالہ جیل کے باہر پی ٹی آئی احتجاج کیا، اس کے اوپر سوال یہ ہے حکومت نے جو سارے اقدامات کیے، کنٹینرز، کریک ڈاؤن، کیا یہ حالات کو سنبھالنے کے لیے تھا یا پھر یہ تناؤ اور ٹکراؤ بڑھا رہا ہے؟ میڈم شیخ، حکومت نے کب حالات کو سنبھالا ہے اور کب حالات کو سیٹل کیا ہے اور کب حالات کو بہتری کے لیے کام کیا ہے؟ ایک رائی کا پہلے رائی کو پہاڑ بناتے ہیں اور پھر اسے حل کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ ابھی آج عظمیٰ خان، عمران خان کی بہن سے انہوں نے کہا کہ جا کے مل لیں، اور وہ مل کے آئیں اور کہہ رہی تھی کہ عمران خان سخت غصے میں تھے، کہہ رہے تھے کہ مجھے قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے، سارا دن نہ میں کسی سے بات کر سکتا ہوں۔ لیکن اس سے کم از کم یہ تو پتہ چلا کہ عمران خان ٹھیک ہیں، صحت یاب ہیں اور موجود ہیں۔ اب یہ واحد مسئلہ تھا کہ ملاقات کروائی جائے، عدالتی حکم بھی موجود تھے، 8 دفعہ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بھی آیا، بہنیں باہر بیٹھی رہیں۔ اگر یہ پہلے دن یا دوسرے دن ملاقات کروا دی جاتی تو یہ کنٹینرز، یہ کریک ڈاؤن، یہ دفعہ 144 یہ نہ کرنا پڑتا، ضرورت ہی نہ پڑتی۔ تو حکومت ذمہ دار ہے اس سارے کی جتنا جو کچھ بھی ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو بھٹی صاحب۔ محمد علی صاحب، افغانستان سے جو پاکستان کے مطالبات ہیں اس سلسلے میں ایک پیش رفت ہوئی ہے، سعودی عرب میں ایک اور دور مذاکرات کے کرنے کی کاوش ہو رہی ہے، اس کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ افغان طالبان کا وفد پہنچ چکا ہے۔ سر، اس سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کی؟ کیا ان مذاکرات سے کچھ بریک تھرو مل سکتا ہے؟ شکریہ۔ یہ خبر میں نے بھی افغان میڈیا کے حوالے سے دیکھی ہے، اور اس میں افغان جو حکومت ہے
اس کا ایک میں سمجھتا ہوں ایک مثبت موقف یا امید افزا موقف آیا ہے سامنے کہ اس کے ذریعے سے کچھ معاملات کو بہتر بنایا جائے. تو میں نے سرکاری سطح پہ اس کے حوالے سے پاکستان کا کوئی فارمل رد عمل ابھی تک دیکھا نہیں ہے. لیکن بہرحال میری رائے اس حوالے سے 3 اس کے کوئکلی میں بتا دیتا ہوں پہلو ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ مذاکرات کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے اور رہنا بھی چاہیے، تاکہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہر وہ ہمارا جو دوست ملک ہے یا جو مشترکہ ہمارے دوست ہیں وہ اگر کابل انتظامیہ پہ کو قائل کر سکیں کہ وہ ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ بیہیو کریں، ان کی سرزمین جو ہے وہ دہشت گردی کے لیے عمومی طور پہ تمام ملکوں اور خصوصاً پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو، تو یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان اس کو ایک مثبت ڈیولپمنٹ سمجھتا ہے. لیکن جو چیلنج ہے اس میں وہ یہ ہے کہ پچھلی دفعہ جو 3 راؤنڈ ہوئے قطر اور ترکیے کی وساطت سے، اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی فرسٹریشن میں اضافہ ہوا، کیونکہ وہ پہلو تہی کر رہے تھے کمٹمنٹ کے حوالے سے. ابھی بھی اگر ان کو ہمارے سعودی بھائی قائل کرنے میں کامیاب ہو بھی جاتے ہیں تو اصل بات یہ ہے کہ افغان طالبان جو ہے ان کی گارنٹی کون دے گا کہ جناب اگر انہوں نے پہلو تہی دوبارہ کی اور ان کی سرزمین سے یا ان کے پاس جو اس وقت مغربی ہتھیار موجود ہیں $7 ارب کے، وہ دوبارہ استعمال ہوئے، اور ابھی بھی جتنے حملے ہوئے ہیں پچھلے 2 ہفتے میں پاکستان کے اندر اس میں افغان نیشنلز ملوث ہیں، تو پھر وہ اس کی گارنٹی کون دے گا؟ میں نہیں سمجھتا. سعودی عرب اگر ان کو قائل کرنے میں کامیاب بھی ہو جائے تو بڑی اچھی اور خوشائند بات ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ملک اس وقت افغان طالبان کے ذمہ دارانہ مستقبل میں بیہیویئر کے حوالے سے گارنٹی دینے کی کیپیسٹی رکھتا ہے. اس لیے پاکستان امید تو رکھتا ہے لیکن ہم یقین نہیں کرتے، کیونکہ ان کا بیہیویئر ابھی تک رسپانسبل نہیں ہوا ہے، اس لیے جوابی کارروائی کا حق پاکستان محفوظ رکھے گا. محمد علی صاحب، سوال تو اسے یہ بھی پھر بنتا ہے کہ ایک دم سے اتنے سخت بیانات کے بعد اور پیچھے جو جب تعطل رہا استنبول مذاکرات کے بعد، تو اس میں اتنے بلند و باند دعوے اور حملوں کے بعد اب ایک دم سے اتنی سینئر قیادت اٹھ کے سعودی عرب گئی ہے، تو یہ ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ بٹ ویل سیو اٹ فار سم لیٹر ٹائم، کیونکہ ہمیں جلدی سے آگے بڑھنا ہے. عمر چیمہ صاحب کی طرف. چیمہ صاحب، سوال یہ ہو رہا ہے پنجاب میں موٹر سائیکل چلانے کی عمر 2 سال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اب 16 سال کے بچے اسمارٹ شناختی کارڈ بنوا کر موٹر سائیکل ڈرائیونگ لائسنس بنوا سکیں گے. یہ فیصلہ کیسا ہے؟ مجھے تو علینا بہت عجیب فیصلہ لگ رہا ہے. آئی تھاٹ کہ شاید کوئی 2 سال زیادہ کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ 2 سال کم کریں. ابھی آج ہی ہم نے اسلام آباد میں دیکھا ہے کہ وہ جو جائی صاحب کا بیٹا ہے جس نے کوئی 2 بچیوں کو لڑکیوں کو ان پہ گاڑی چڑھا دی، اس کی عمر بھی 16 سال تھی. تو یہ کوئی ایسا مجھے اس فیصلے کے پیچھے لاجک کا پتہ نہیں چلا کہ یہ کیوں ہے. اس کو تو 20 سال کرنی چاہیے تھی. یہ بچوں کو اتنی جلدی موٹر سائیکل پہ چڑھا کے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ بڑا افسوسناک قسم کا فیصلہ. مجھے تو ایٹ لیسٹ مجھے لاجک ہی نہیں ابھی تک سمجھ آئی کہ یہ کیوں یہ فیصلہ کیا گیا. چلے آئی پلے ڈیولز ایڈوکیٹ جلدی سے. ہمارے ملک میں گو کہ پنجاب میں حالات مختلف ہیں، لیکن ملک میں پبلک جو ٹرانسپورٹ ہے وہ اس طرح سے رواں نہیں ہے، ہر جگہ ایکسیسیبلٹی نہیں ہے. تو کیا کم عمر بچے ایزیلی جا سکیں، ایکسیس کر سکیں؟ کیا یہ ایک ان کو سہولت دینے کے لیے پیچھے ہو سکتی ہے وجہ؟ لینا اس کی بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ابھی پنجاب میں ٹریفک کے حوالے سے بہت سارے جرمانے ہو رہے ہیں، اور سو مچ کہ اگر کسی نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوتا تو ایون FIRs بھی ہو رہی ہیں. ایک طرف اس حد تک ایکشن لیے جا رہے ہیں. مجھے کوئی ایک جرنلسٹ کولیگ بتا رہے تھے کہ کوئی چیف منسٹر نے پچھلے دنوں میٹنگ کی ہے اور انہوں نے پولیس کو وارن کیا کہ اگر آپ ٹریفک کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو میں ٹریفک کے لیے الگ سے شعبہ بناؤں گی. ایک طرف آپ اس لیول پہ سٹیپس لے رہی ہیں، وجہ کیا بتا رہی ہیں کہ حادثات کی تعداد میں بہت اضافہ ہو گیا. ایک طرف آپ یہ کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ جو ہے ان حادثات کو بڑھانے کے لیے بھی کوئی انتظام کر رہے ہیں. یہ کہا ہے نا کہ لائسنس آپ نے لینے اور لائسنس بھی موٹر سائیکل تک محدود کی ہیں، تو ایک وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بہت سی ہمارے بچے جو ہیں وہ یہ ڈیلیوری رائڈرز وغیرہ کی جابز کرتے ہیں، مے بی ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. اگین آئی ایم پلئنگ دی ڈیولز ایڈوکیٹ ہیئر. آپ کو نہیں منطق سمجھ آئی؟ لیکن اس لحاظ سے تو یہ ہے کہ بچے کو جو اگر کوئی جاب بھی کرتا ہے اس کی عمر 18 سال ہونی چاہیے. یہ اس سے پہلے تو آپ اس کو جاب پر نہیں رکھ سکتے. تو اس لحاظ سے، اور سب سے زیادہ جو ایکسیڈنٹس بھی ہو رہے ہوتے ہیں موٹر سائیکل کے ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ میری نظر میں تو بڑا متنازع قسم کی ایک ان کا ایک سٹیپ ہے. فیئر انف. اوکے جی.